علی احمد گجرات سے کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی سلسلہ طریقت میں بیعت ہوتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ جب انسان مرید ہوتا ہے تو شیخ کی طرف سے اسے پڑھنے کے لیے ایک کتاب دی جاتی ہے جسے شجرہ طیبہ یا شجرہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، ارشاد فرما دیں۔ جی، گزارش یہ ہے کہ جب انسان کسی سلسلے میں کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو اسے شجرہ طریقت دیا جاتا ہے۔ اس شجرہ طریقت کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس سلسلہ طریقت کے متعلق علم ہو جائے کہ وہ کس شیخ کا مرید ہے، وہ شیخ کن کے مرید تھے، پھر وہ کن کے مرید تھے، پھر وہ کن کے مرید تھے، علی ھذا القیاس چلتے چلتے اسی طرح تابعین تک اور صحابہ کرام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا شجرہ طریقت جو ہے وہ متصل ہو جائے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگان دین کے اسماء گرامی ہیں، یہ اسماء گرامی بذات خود اس کے لیے بہت ساری خیر اور برکت کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی مرید جب شجرہ طریقت پڑھتا ہے اور ابتدا کرتا ہے یہاں سے کہ اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے رب کی کبریائی کا واسطہ پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، لاچار ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں۔ اے پروردگار تو اپنی کبریائی کے صدقے مجھے پاکیزگی نصیب فرما دے، رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ یا اللہ میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، لیکن تیرے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میں رحم کرنے کے بھی قابل نہیں، لیکن تو اپنے حبیب کا صدقہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ تو اسی طرح علی ھذا القیاس اپنے پیر و مرشد تک۔ اب دیکھو کہ جب مرید شجرہ طریقت پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کبریائی کا واسطہ پیش کرتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اور سرکار کی ذات گرامی کا واسطہ پیش کرتا ہے، پھر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پیش کرتا ہے، علی ھذا القیاس اپنے سلسلہ کے مشائخ کا واسطہ پیش کرتا ہے، تو وہ کتنے مقدس ہستیاں ہیں جن کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ شجرہ طریقت پڑھنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر واسطے پیش کر چکا ہوتا ہے کہ جو عرض کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو بیعت ہوا ہے وہ گویا اس بچے کی طرح ہے کہ جس نے ابھی الف با تا سا پڑھ کے ابتدا کرنی ہے۔ جس طرح کوئی بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے استاد کی بارگاہ میں جاتا ہے تو استاد اسے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شریف سے یا 30ویں پارے سے یا 20ویں پارے سے آغاز نہیں کرواتے، اسے یسرن القرآن پڑھاتے ہیں، اس میں وہ پڑھنا سیکھتا ہے الف با تا سا۔ اسی طرح جب آدمی مرید ہوتا ہے کسی سلسلے میں تو اس سلسلے کے جو اوراد و وظائف ہیں، اس سلسلے کے جو معمولات ہیں، پھر 5 وقتہ نمازوں کے بعد جو وظائف ہیں ان کی ابتدا کروائی جاتی ہے اسے، چونکہ طریقت کا، سلوک کا، معرفت کا، حقیقت کا ایک طویل سفر ہے جو اس نے طے کرنا ہے، تو اس سلسلے میں اس کی ابتدا کروائی جاتی ہے شجرہ طریقت سے۔ اس شجرہ طریقت کی کتاب کے اندر اوراد و وظائف ہوتے ہیں جو اس کے پیر و مرشد نے پڑھے ہوتے ہیں، مشائخ سلسلہ نے پڑھے ہوتے ہیں، اس کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ بھی ان وظائف کو اپنا معمول بنائیں، یعنی نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، نماز ظہر کے بعد یا رؤوف یا رحیم بحق یا کریم یہ وظیفہ پڑھیں، نماز عصر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ رزق کے لیے بھی ہے، برکت کے لیے بھی ہے، خیر کے لیے بھی ہے، گناہوں سے بخشش کے لیے بھی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ نماز مغرب کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، تہجد کی توفیق جب میسر آئے تو اس وقت یہ اوراد و وظائف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، اپنے سلسلے کے وابستگان کے لیے دعائے خیر مانگیں، ساری امت کے لیے خیر مانگیں۔ تو چونکہ وہ ابتدائی طور پہ داخل ہوا ہے سلسلہ میں تو اب اسے اوراد و وظائف کروائے جاتے ہیں اور اس کے روحانی سفر کا اور سلوک کا یہاں سے آغاز کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہیں جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان شجرہ طریقت پڑھنے لگ جاتا ہے تو گویا اس کے دل اور دماغ میں ہمہ وقت اللہ رسول کی برکات کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ شجرہ طریقت کی تکمیل کے بعد جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے مشائخ کے نام لے چکا ہوتا ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان تمام مشائخ سلسلہ کی روحانی توجہات اور فیوزات بھی اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح اس راہ سلوک کے اندر شجرہ طریقت کی برکت سے، اوراد و وظائف کی برکت سے، معمولات کی برکت سے، نمازوں کے قیام کی برکت سے، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کی برکت سے، ایک وقت اس پہ یہ آتا ہے کہ ان اوراد و وظائف کی برکت سے، معمولات کی برکت سے اس کی ذات میں صفات رذیلہ کم ہو جاتے ہیں، صفات حمیدہ بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اللہ رب العالمین کی اطاعت
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دولت نصیب ہوتی ہے، جس سے اس کی زندگی خیر کا سبب بن جاتی ہے، مخلوق کے لیے بھی خیر بن جاتی ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی خیر بنتا ہے، حیوانات کے لیے بھی خیر بنتا ہے۔ الغرض وہ ایک ایسا مسلمان، ایسا مومن بن جاتا ہے کہ جس کا تقاضا اللہ کے قرآن میں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایک امتی سے ایسا مومن بننے کا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین مشائخ سلسلہ کی روحانی توجہات سے، فیوزات سے کلیتاً فیض پانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔